بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي محمد. والذين يؤمنون بربهم سجدا وقياما ومعنى قائمين ويصلون بالليل والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما أي لازما إنها ساءت بئس مستقرا ومقاما هي أي موضع استقرار وإقامة. والذين إذا أنفقوا على عيالهم لم يسرفوا ولم يقتلوا بالفتح أوله وضمه أي يضيقوا وكان إنفاقهم بين ذلك الإسراف والإقتال قواما وسطا. ہدایات کے کا بیان جاری تھا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. ایک صفت یہ ہے کہ تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، اور ان کی دوسری صفت یہ ہے جب بے وقوف اور احمق ان سے خطاب کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں سلامہ ہمیں تنگ مت کرو، یا سلامن السلام علیکم ہم جا رہے ہیں، یا سلامن ہم آپ کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئے ہیں، پوری کائنات کی کامیابی اور سلامتی کا پیغام آپ کے لیے لائے یہ کہیں. اور ان کی تیسری صفت یہ تعلق مع الخالق ہے، خالق کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے. ھذا نہارهم واما لیلهم والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. یہ تیسری صفت ہے. وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے جمع ساجدے وقیاما اور کھڑے کھڑے، سجدے جو کہ مقصود ہے اس کو مقدم کیا. قائمین یعنی یصلون باللیل، رات کو نماز پڑھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے افضل الصلوات بعد الصلاة المفروضة قیام اللیل. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنه قربة إلى الله ومنهاة عن الإثم ومغفرة للسیئات. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین آدمیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. ایک وہ جو صف الصلاۃ میں کھڑا ہو، صف صلاۃ میں. دوسرا وہ جو صف القتال میں کھڑا ہو. تیسرا وہ جو قیام اللیل کر کے کھڑا ہو. ان تینوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ کر مسکراتے ہو، راضی ہوتے ہیں. والذین یبیتون، یہ ہو گیا، یہ ان کی تیسری صفت ہے. ان کی چوتھی صفت والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. یہ جتنے کام کرتے ہیں ان میں تکبر پیدا نہیں ہوتا، اور جو اچھے کام کرتے ہیں تو اچھے کاموں کی قبولیت کی امید رکھتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اچھے کاموں کو قبول کر لے. خوف ان پر غالب ہے. والذین یقولون، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان میں غرور تکبر نہیں اور ان پر خوف غالب. وہ لوگ جو کہتے ہیں اس کے باوجود کہ اچھے کام کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے ہٹا دے، دور کر دے جہنم کے عذاب کو. ان عذابها کان غراما، یقیناً جہنم کا عذاب کان غراما، یہ لازم ہونے والا، چمٹنے والا ہے.
یعنی یہ چمٹنے والا ہے کافر کے ساتھ دائماً اور عاصی کے ساتھ کچھ وقت کے لیے. اے لازمن یعنی لازم ہے. حسن بصری کہتے ہیں کہ کل غریم یفارق غریمہ الا جہنم. جہنم ایسا غریم ہے دائن ہے جو چمٹتا رہے گا کافر کے ساتھ. انہا ساءت مستقرا و مقاما. بے شک یہ جہنم ساءت بہت بری ہے یہ جہنم مستقرا قرار کی جگہ کے اعتبار سے. مستقرا للعصاة و مقاما للکفار. مستقرا قرار کی جگہ ہے لمبی مدت ٹھہرنے کی جگہ. اور مقاما اور مقام ہے. مقام کے معنی ہے ان کے لیے وطن اقامت ہے. تو مستقرا قرار کی جگہ اور مقاما اقامت کی جگہ یعنی وطن اقامت اس کے لیے وطن اقامت کی طرح ہے. یا بالعکس کر لے بالعکس زیادہ بہتر ہے. مستقرا قرار کی جگہ کفار کے لیے مقاما اور اقامت کی جگہ فساد کے لیے. تو گویا کہ ان کے لیے اقامت کی جگہ ہے جیسے اقامت کی جگہ ہوتی ہے اپنا وطن نہیں ہوتا اسی طرح ہے. یہ موضوع استقرار للکفار و اقامت للعصاة او بالعکس. یہ 4 صفتیں ہوں گی. 5ویں صفت والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. جب جماعت میں جاتے ہیں تو اپنے اعمال پر اعتماد نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اور جب جاتے ہیں جماعت میں تو پھر خرچہ کیسے کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جہاں گئے تو ہر جگہ مرغ مسلم کھانا شروع کر دیا اور اسراف کرنے لگے. اور یہ بھی نہیں کیا کہ بخیلی کی بلکہ دونوں کے درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں. اور وہ لوگ اذا انفقوا علی عیالہم مصنف نے علی عیالہم کہا یہ قرآن کریم میں نہیں ہے. انفقوا انفاق کرتے ہیں فی سفر التبلیغ سفر میں ہو یا حضر میں جیسے لینس گئے. تو یہ نہیں ہے کہ روزانہ ہوٹل سے بسم اللہ ہوٹل اور اعوذ باللہ ہوٹل سے کھانے اذا انفقوا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین نہ بنے. جب خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا اسراف نہیں کرتے ولم یقتروا بفتح اوله وضمه. لم یقتروا لم یقتروا لم یقتروا تینوں ہیں. اے لم یضیقوا یعنی تنگی نہیں کرتے ہیں. نہ اسراف نہ تنگی. اور اسراف یہ ہے کہ وہ گناہوں میں خرچ کرے یا اسراف یہ ہے کہ اپنے اوپر خرچ کرے لیکن بہت زیادہ حد سے زیادہ کرے. تبذیر اسراف میں فرق یہ ہے تبذیر مال کا بے خرچ کرنا بے محل جیسے پانی میں ڈال دے. اسراف مال کو خرچ کرنا اپنے محل پر لیکن زیادہ. وکان بین ذالک قواما اور ہے ان کا انفاق بین ذالک یعنی بین ذالک المذکور من الاسراف والاقتار. اسراف اور اقتار کے درمیان اسراف اور تنگی کے درمیان. قواما برابر اور معتدل. وسطاً درمیانی معتدل. یہ ان کی یہ 4 صفتیں ہو گئی یا 5 ہو گئی 5 ہو گئی. 6 صفت والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق. ان کی 6 صفت یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں کبائر سے بچتے ہیں. صغائر تو کبھی کبھی انسان سے ہو جاتے ہیں لیکن کبائر بڑی بری بات. اور وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود کو نہیں پکارتے مدد مہینہ مانگتے ہیں غیر اللہ سے. حدیث میں آتا ہے کون سا گناہ اعظم ہے. جواب ان تجعل للہ ندا وهو خلقک. پھر کون سا گناہ بدتر ہے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل. پھر کون سا گناہ بدتر ہے؟ فرمایا ان تزنی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے اور بدکاری. تو ولا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو ترتیب یہاں ہے وہی ترتیب حدیث میں بھی ہے. لیکن قرآن کریم میں لا يقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق ہے، اور حدیث میں ولد کے قتل کا ذکر ہے. یعنی پہلی چیز حدیث میں یہ ہے کہ ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، دوسری چیز ہے ان تقتل ولدک مخافۃ ان یطعم معک، اپنے ولد کو قتل کرنا. اور تیسرا تزنیہ بحلیلۃ جارک. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے قتل کو حرام کیا الا بالحق، الا بسبب الحق. ہاں جیسے مرتد ہے تو اس کو قتل کرنا چاہیے، محسن ہے تو اس کو قتل کرنا چاہیے، باغی ہے تو اس کو قتل کرنا چاہیے، تو وہ الگ بات ہے. یا قصاص میں قتل کرنا چاہیے. الا بسبب الحق یا الا قتلا بالحق، لا يقتلون الا قتلا بالحق مفعول مطلق. ولا يزنون، اور زنا نہیں کرتے. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، اور جو یہ کام کرے گا یعنی واحدا من الثلاثہ، تو اشکال وارد نہیں ہوتا. تین ہے تو ذالک تو مفرد ہے، مصنف نے کہا مذکور کو ضمیر راجع ہے. واحدا من الثلاثہ کو یلقى اثاما، تو وہ ملاقات کرے گا اثاما وبال کے ساتھ، وبال عقوبت سزا کے ساتھ. یا اثاما اور غین واد فی جہنم یسیل منہ الصدید اہل النار، جہنم میں وادی ہے جس میں جہنمیوں کی پیپ بہتی ہے، وہ مراد ہے. تو وہ پیے گا. یضاعف اور یضاعف لہ العذاب، اس کے لیے عذاب قیامت کے دن. ویخلد فیہ مہانا، اور ہمیشہ رہے گا فیہ اس عذاب میں مہانن ذلیل کیا ہوا. بجزم الفعلین یضاعف اور یخلد بدل ہے یفعل سے، اور مرفوع بھی ہے یضاعف یخلد استینافا نیا کلام. الا من تاب، مگر وہ جو توبہ کرے، یعنی قتل اور کفر وغیرہ کے بعد توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل صالح کرے. منہم، ان میں سے، عمل عملا صالحا منہم، ان میں سے. یہاں وہ قصہ مشہور ہے کہ وحشی نے کہا تھا کہ آپ مجھے اجازت دے یا رسول اللہ، اجازت دے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنوں. کیا میں مسلمان ہو سکتا ہوں؟ کیا میری مغفرت ہوگی؟ اس لیے کہ میں نے قتل کیا، میں نے زنا کیا، میں نے شرک کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. تو وحشی نے کہا مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ میں عمل صالح کروں گا یا نہیں کروں گا، عمل صالح کی گارنٹی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تو وحشی نے کہا کہ معلوم نہیں یغفر لمن یشاء میں من یشاء ہے، میں من یشاء میں داخل ہوں گا یا نہیں ہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت تلاوت فرمائی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. تو حضرت وحشی مسلمان ہوئی. وفی اسنادہ کلام، بھی ضعیف روایت. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو عمل صالح کرے گا اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو جو مذکور ہے قتل شتل
ان کو تبدیل کرے گا حسنات حسنات میں، فی الآخرت آخرت میں، آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو حسنات بنا دے گا۔ اس پر اشکال ہے، سیئات کو اللہ تعالیٰ کیسے حسنات بنائے گا؟ اللہ تعالیٰ معصیت کو کیسے طاعت بنائے گا؟ معصیت معصیت ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ زنا کو حلال بنا دے گا کہ یہ زنا نہیں کیا تھا، اچھا کام کیا تھا؟ اور کیا اللہ تعالیٰ مرضی غیر مرضی کو مرضی بنا دے گا؟ غیر مرضی کو مرضی بنانا، معصیت کو طاعت بنانا سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے متعدد جواب ہے۔ ایک جواب یہ ہے کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی سیئات کے ملکے کو حسنات کی طاقت میں تبدیل کرے گا۔ پہلے ان کی قوت سیئات میں خرچ ہوتی تھی، اب ان کی قوت حسنات میں خرچ ہوگی۔ پہلے ان کی جرأت ہوتی تھی قتل المطیعین میں، اب ان کی جرأت چلے گی قتل المشرکین اور قتل الظالمین میں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تبارک و تعالی ان کی سیئات کو تبدیل کریں گے توبے کے ذریعے سے۔ توبے سے ان کی سیئات مٹ گئے، اور اس کے بعد جو حسنات کیے تو ان حسنات کو اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کی جگہ رکھیں گے۔ تو حسن کو سیئ کا رکھنے کا یہی مطلب ہے کہ سیئ مٹ گیا توبے سے، اور اب سیئ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال سے مٹا کر اس کی جگہ پر حسن رکھا جو بعد میں اس نے کر لیا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ سیئ کو مٹائے تو اللہ نے اس کی جگہ حسن رکھا، اس نے حسن کیا اور حسن سیئ کی جگہ رکھا گیا۔ جیسے پہلے اس نے حسن سیئ کیا تھا، مثلا زنا کیا تھا، شرب خمر کیا تھا، شرب خمر کرنے کے بعد توبہ کر لی، پھر اس نے لوگوں کو محرم کے دن شربت پلانا شروع کیا اللہ کے نام پر، حسین کے نام پر نہیں مثلا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شرب خمر کی جگہ پر اس کے شرب اور سقی شربت کو رکھا جو اس کا اپنا عمل ہے۔ تو حسن بھی اس نے کیا، سیئ بھی کیا، سیئ مٹ گیا، سیئ کی جگہ اس کا کیا ہوا حسنہ جو بعد میں کیا بعد توبہ وہ رکھا۔ یہ دوسرا جواب۔ اور تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اس نے سیئ کیا اور سیئ کے بعد توبہ کی، لیکن توبے میں اتنا رویا، اتنے اخلاص کے ساتھ رویا کہ توبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محبت اور مقل بن گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی سیئ کی جگہ اپنی طرف سے حسنہ لکھا۔ اس نے حسنہ نہیں کیا، اس نے صرف توبہ کی، لیکن وہ توبہ اتنی پیاری، اتنی اچھی، اتنی بہتر تھی، اس میں اتنا رونا دھونا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس توبے کے ساتھ اس توبے کو ڈبل کر کے اس کے ساتھ اس کا حسنہ رکھا۔ اور بہت مرتبہ کہتے ہیں کہ سیئ کے بعد توبہ کرنا اتنا اچھا ہوتا ہے جتنا آدمی کا بغیر توبے اور معصیت کے رہنا اچھا نہیں ہوگا۔ ایک آدمی صوفی صاحب ہے، تصوف میں لگا ہے، نہ اس کو اپنی خبر ہے نہ مخلوق کی خبر ہے، یہ اچھا آدمی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی ہے دوسرا جس نے کوئی سیئ کیا، خراب کام کیا، غلط کام کیا، زنا کیا، اس کے بعد خوب رویا دھویا، سچی توبہ کی۔ اس کی سچی توبہ اتنی سچی ہے اور اتنا رویا کہ اس کے وجہ اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے رحمت رکھی، توبہ بھی اور توبے کے ساتھ اپنی رحمت بھی رکھی، وہ رحمت حسنہ ہے۔ تو یہ آدمی اس سے اچھا ہو گیا کہ جو سیئ نہیں کرتا، اس نے سیئ کیا لیکن اس کے بعد اس کی حالت عجیب ہو گئی۔ یہ تیسرا جواب۔ چوتھا جواب اس کا یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سیئات کو حسنات بنائیں گے کہ بعض کاملین ایسے ہوتے ہیں کہ حالت وجد میں اور حالت بے ہوشی میں، یعنی ہوش زیادہ نہیں رہتا، ان سے
بعض کام خلاف شریعت صادر ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ وہ مخلص ہوتے ہیں اور وہ کام انہوں نے قصداً نہیں کیا بلکہ وہ آدھے بے ہوش تھے، جس کو شطحات کہتے ہیں، شطحہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سیئے کو مٹا کر اس کی جگہ حسنہ رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ولی اللہ ہے اور وہ حالت غش میں اور حالت وجد میں جب بہت لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، حضرت میرے لیے دعا کیجیے، کوئی ہاتھ چومتا ہے، کوئی پیر چومتا ہے، نکلتا ہے اپنی داڑھی کاٹ لیتا ہے۔ داڑھی کاٹنا تو ناجائز ہے، لیکن اس نے یہ کام کیا وجد کی حالت میں تاکہ لوگ مجھے اچھا نہ سمجھیں، تو ممکن ہے کہ ایسے آدمی کو جس نے یہ کام حالت وجد پہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سیئہ کو مٹا کر اس کی جگہ حسنہ رکھے۔ یہ صوفیہ والی توجیہ ہو گئی، کسی کو قبول ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو ٹوکری میں ڈال دیں۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ فِي الْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ غفور ہے ذنوب کے لیے اور رحیم ہے۔ سیئہ کی جگہ حسنہ رکھ کر کتنی بڑی رحمت ہے۔ اے لم یزل متصفا بذالک ومن تاب وعمل صالحا، اور جو توبہ کرے اپنے گناہوں سے، من ذنوبہ غیر من ذکرہ، اشکال ہے کہ یہ تو مقرر ہوا، تو اس کا جواب دیا کہ ومن تاب من ذنوبہ غیر المذکورات، مذکورہ گناہوں کے علاوہ دوسرے گناہوں سے توبہ کی تو تکرار نہیں آیا، یا یہ کہا جائے ومن تاب وهو مؤمن بخلاف ما قبلہ، وہ کافر تھا، الذین لا یدعون مع اللہ ولا یقتلون النفس ولا یزنون، اور اس کے بعد الا من تاب، جس نے توبہ کی شرک سے، تو اس میں شرک کا بھی ذکر تھا، تو غیر مسلم کو شامل تھا، یہاں صرف مسلمان کے لیے، جس نے توبہ کی اور مومن ہو، وعمل صالحا، اور اعمال کو جاری رکھا، حسن عمل صالح کیا، فإنه يتوب إلى الله متابا۔ اگر کوئی اشکال کرے یہ تو جزا و شرط ایک، ومن تاب فإنه يتوب إلى الله، جو توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے، شرط جزا ایک ہو گئے۔ جواب ومن تاب، اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، فإنه يرجع إلى الله، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں گے اور حسنات کو سیئات کی جگہ رکھیں گے۔ تو یہ معنی ہوگا ومن تاب فإنه يرجع إلى الله فيبدل سيئاته حسنات ويرحم عليه، تو یہ الگ ہوگا۔ دوسرا نمبر 2 جواب ومن تاب ومن أراد التوبة فإنه يتوب إلى الله، یعنی فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ، جو توبے کا ارادہ کرے تو صرف توبے کا ارادہ نہ کرے، توبہ کر لے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ فَلْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، بس وہ توبہ کرے اور توبہ لوجہ اللہ کرے۔ تو وَمَنْ أَرَادَ التَّوْبَةَ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً خَالِصَةً، یہ 2۔ تیسرا معنی ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب توبة مرضية، توبة مرضية قید لگا دے تو الگ ہو جائے گا، جو اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو اس کی یہ توبہ اللہ کے ہاں مرضی ہے۔ یرجع الیہ رجوعا فیجازیہ خیرا، مصنف نے اس جواب کو اختیار کیا کہ یرجع الی اللہ تعالی فیجازیہ فیبدل سیئاتہ۔ نمبر 7 ان کی 7ویں صفت یہ ہے جماعت والوں کی، جب گشت کرتے ہیں والذین لا یشہدون الزور، اور وہ لوگ لا یشہدون مجالس الزور، جو باطل کذب اور باطل اور گناہوں کی مجالس ہے اس میں حاضر نہیں ہوتے، یعنی جہاں گانا بجانا ہو رہا ہو تو یہ نہیں ہے چلو تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور تبلیغ کریں گے، جس وقت وہ گانا بجانا بند کرتے ہیں پھر ان کے پاس جاتے ہیں۔ تو لا یشہدون مشاہد الزور، اور زور کے معنی یہاں
یا کذب ہے، جھوٹ کی مجلس ہو رہی ہو تو جھوٹی مجلس میں نہیں جاتے، جھوٹ کی مجلس میں نہیں جاتے، غیبت کی مجلس میں نہیں جاتے، جب غیبت بند ہو جائے تو پھر جاتے ہیں. اور یا زور کا مطلب مشاہد باطل، باطل کی مجلسوں میں نہیں جاتے. غنا اور گانے بجانے کی مجلس میں نہیں جاتے، نوحہ کی مجلس میں نہیں جاتے، فی اعیاد المشرکین نہیں جاتے. چلو کرسمس میں، کرسمس کے موقع پر عیسائی جمع ہوئے ہیں اپنے گرجے میں تو ہم جا کر تبلیغ کریں، وہاں نہیں جاتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب گزرتے ہیں باللغو یعنی بأہل اللغو، اہل اللغو جو کلام قبیح میں مبتلا ہو، گالیاں گلوچ، لہو لعب اور گانا بجانا وغیرہ، تو جب وہاں سے گزرتے ہیں تو مرو کراما، گزرتے ہیں شرافت کے ساتھ، یعنی اس میں حاضر نہیں ہوتے. اور مرو کرامن مکرمین انفسہم بالاجتناب عنہ، اپنے آپ کو اس مجلس سے بچا کے چلتے ہیں. یہ نہیں ہے تو گشت کرتے ہیں تو گشت میں جہاں مرضی ہو گئے، نہیں، دیکھتے ہیں کہ کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں. کبھی شراب خانے میں بھی جاتے ہیں، لیکن وہ شراب خانے میں اس لیے نہیں ہے کہ وہاں شراب کی مجلس چل رہی ہے، اس وقت شراب کی مجلس نہیں، شراب کو وہ بیچ رہے ہیں اور یہ جا کر کے کسی مسلمان کو دعوت دیتے ہیں، تو وہ الگ بات ہے. لیکن جس وقت گانے بجانے کی مجلس ہو رہے ہو اس وقت نہیں جاتی. مرو کرامن معرضین عنہ، اس سے اعراض کرتے ہیں. اور 8ویں صفت والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ، تبلیغ والے اور غیر تبلیغ والے کا یہ فرق ہوگا. جب بیان ہو رہا ہے تو تھوڑی دیر میں جب بیٹھ کر کے کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا، کبھی باہر سگریٹ پیے گا، کبھی چائے پیے گا، کبھی گپ شپ لگائے گا، تو معلوم ہوا کہ یہ پکا تبلیغی نہیں ہے. پکی تبلیغی وہ ہوں گے کہ بھائی عبدالوہاب کی نیند چل رہی ہوگی، نیند تقریب میں ان کی 3 گھنٹے کی نیند چل رہی ہوگی، یہ بیٹھے ہوں گے. جب وہ سر اٹھائیں گے اور ایک بات کہیں گے تو ہش ہش کرنے لگے، واہ 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 واہ. یہ وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور جب ان کو واعظ و نصیحت کی جاتی ہے قرآن کریم بآیات ربہم، معلوم ہوا کہ تبلیغ کا موضوع ہے، موضوع قرآن کریم ہے بآیات ربہم. اس لیے اکابر قرآن کریم کو بیان کرتے ہیں، نوح علیہ السلام کا قصہ اور لوط علیہ السلام کا قصہ، اور وہی قصے بیان کرتے ہیں. بآیات ربہم یعنی بآیات التوحید، آیات رسالت، آیات قصص جب ان کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو نہیں گرتے ہیں ان آیات پر صما وعمیانا، بہرے بن کر اور اندھے بن کر، یعنی وہ آیات کو سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں. تو یہ لم یخروا میں خرور کی نفی نہیں ہے بلکہ صما وعمیانا کی نفی ہے. یعنی لم یخروا علیہا یعنی اذا خروا علیہا خروا ولم یکونوا صما وعمیانا، گرتے تو ہیں، گرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کی غفلت نہیں کرتے، غافل نہیں ہے، تو بلکہ جب اس پر واقع ہوتے ہیں، واقع ہونے کا مطلب اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں غور سے. لم یسکتوا علیہا بل خروا سامعین، بلکہ ان آیات پر گرتے ہیں، یعنی ان آیات پر عاشق ہوتے ہیں، ان آیات کو لیتے ہیں، سامعین سنتے ہیں، غور سے دل سے سنتے ہیں، اور ناظرین اور دیکھتے ہیں، یعنی اندھے نہیں بنتے بلکہ دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو دیکھتے ہیں، مشاہد کو دیکھتے ہیں. منتفعین بلکہ فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی جیسے صم عمی فائدہ نہیں اٹھاتا تو یہ فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے ناظر فائدہ اٹھاتا ہے یہ اٹھاتے ہیں، جیسے کان والا فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. یہاں احکام بھی مفسرین نے ذکر فرمائے ہیں
کہ اگر کوئی شہادت زور دے دے تو اس کے لیے تعذیر ہے یا نہیں ہے. یہ فقہ کے مسائل ہے تو میں نے بیان نہیں کیا. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اور یہ ان کی 9ویں صفت ہے، ان کی نمبر 9 صفت یہ ہے. اور وہ لوگ جماعت والے جو کہتے ہیں اے اللہ حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، ہم نے تبلیغ میں 1 سال لگایا، اب واپس آ گئے تو یا اللہ اب کیا کریں گے؟ حب لنا من ازواجنا، یا اللہ ہماری شادی کا بہترین انتظام فرمائے. 1 سال لگا کر کے آئے ہیں، کتنی لمبی مدت گزری، ہمیں بخش دے من ازواجنا اپنی بیویوں میں سے، وذریاتنا اور صرف ازواج نہیں بلکہ اپنی اولاد بھی ہمیں دے دے. جمع ہے مفرد ہے، ذریاتنا ذریتنا. اور کیسی اولاد؟ قرۃ اعین، جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے ہیں کہ جو آنسو سرور کے ہوں وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور جو آنسو غم کے ہوں وہ گرم ہوتے ہیں. تو قرۃ اعین ٹھنڈک کی آنسو اور آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی خوشی. سبب سرور و سبب فرح، ان کو ہمارے لیے بنا دے. یا قرۃ اعین کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ تقر اعیننا بالنظر الیہن لا بالنظر الی الغیر، اس طرح کہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو اور ہماری آنکھیں ان کی نظر سے ٹھنڈی ہوں، یعنی دوسروں سے ہماری آنکھیں، دوسری جگہ سے ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، دوسری جگہ ہم نہ دیکھیں. تقر عینہ عن النظر الی الغیر، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، نظر الی الغیر نہ ہو، نظر الی الغیر رک جائے. اعین میں تنوین تعظیم کے لیے ہے. یا قرۃ اعین لنا، یا قرۃ اعین للمتقین، متقیوں کے لیے. بأن نراہم مطیعین لک، اس طرح کہ ہم ان کو دیکھیں اپنے تابعدار، تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور ہم ان کو دیکھتے جائیں گے، دوسروں کی طرف نظر نہیں ہوگی، دوسروں جگہ سے نظر جمی ہوگی. اور نمبر 10 وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے رب کریم ہمیں جماعت میں اچھے لوگوں کے ذمہ دار بنا دے کہ ہم ان کے ذمہ دار ہو. تو یہ کوئی مرتبے کی دعا نہیں ہے، یہ زیادہ محنت کی دعا ہے، اس لیے کہ امیر پر زیادہ محنت آتی ہے. تو یہ کوئی نہ کہے کہ یہ دعا تو نامناسب ہے، یا اللہ ہمیں امام بنا دے تاکہ لوگ ہمیں سلام کریں. نہیں، وجعلنا جو متقیوں کی جماعت نکل رہی ہے اس کے لیے ہمیں بنا دے ذمہ دار. امام ذمہ دار ہوگا، اور ذمہ دار کے اوپر زیادہ محنت اور زیادہ مصیبت آتی ہے. ساتھی ذرا کیپ ٹاؤن میں ہم جا رہے ہیں، وہاں وہ ہے ٹیبل ماؤنٹن، یہ کہیں گے نہیں ہم اس کام کے لیے نہیں آئے گے. ہم ذرا برازیل آئے ہیں تو ارجنٹینا جانا چاہیے، ارجنٹائن جانا چاہیے. نہیں جی، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاسپورٹ پر زیادہ سے زیادہ ویزے لگے ہوں تاکہ ہم دکھا سکیں، یہ نہیں ہوگا، اس کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہوگی. اس لیے یہ دعا محنت کی دعا ہے، یہ دعا سرور و مسرت کی دعا نہیں ہے. ہمارے لیے ہمیں بنا دیں متقیوں کے لیے امام. اب اشکال ائمتن ہونا چاہیے، ائمتن وجعلنا ائمتن، یا ائمتن تو امامن تو مفرد ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یا امام سے مراد جن سے امام 1 2 3 سب پر اس کا استعمال ہوتا ہے، سب کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے. یا یہ ہے کہ وجعلنا للمتقین، یعنی وجعل کل واحد منا للمتقین اماما، ہر ایک کو ذمہ دار بنا دے تاکہ ہر ایک جماعت کو سنبھالے. یہ نہیں ہے کہ ایک سب کو سنبھالے. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو بنا دے جماعت سنبھالنے والا. جماعتوں کی کثرت کی دعا ہے کہ یا اللہ بہت زیادہ جماعتیں ہوں اور ہم میں سے ہر ایک جماعت کا ذمہ دار بنے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ امام مصدر کی وزن پر ہے، مصدر ہے، مصدر میں مذکر جمع اور تثنیہ سب برابر ہے، فعال کا وزن. بعض کہتے ہیں کہ امام امن کی جمع ہے، اور امن کے معنی اصل. یا اللہ ہم
ہم کو بنا دیں متقیوں کے لیے اماماً، ان کی جمع ہے اصول، یا اللہ تمام متقیوں کے لیے ہم اصل بنیاد اور سرپرست بنے اور ان کا ذمہ دار بنے. تو جب یہ سارے کام انہوں نے کیے، یہ 10 صفات یا 11 صفات آئے، یہ صفات جس میں ہو اولئک یجزون الغرفۃ. آپ کو کل بتائے گا کہ جنہوں نے اپنے غرفہ کو چھوڑا تو ان کو آخرت میں غرفہ ملے گا، اس لیے کہ آخر میں اونچا محل چھوڑا اور اللہ کے راستے میں گیا. تو حدیث میں آتا ہے قیل لمن یا رسول اللہ، قال لمن اطاب الکلام وافشى السلام واطعم الطعام وصلى باللیل والناس نیام. اور حدیث میں آتا ہے ان اہل الجنت لیتراءون اہل الغرف کما یتراءى احدکم الکوکب فی الافق او کما قال. جیسے تم ستارے کو اطرف سما آسمان کی کنارے پر دیکھتے ہو، تو اسی طرح تم میں سے ایک غرف والوں کو دیکھا گیا، کہے گا وہ محل ہے فلان کا، وہ فلان کا محل ہے جنت میں. الغرفۃ بالا خانے، عالیشان محل، اونچا محل، دوسرا منزل ہو یا پہلی منزل ہو لیکن اونچا ہو. الدرجۃ فی الجنت، جنت کا اونچا درجہ اس کو دیا جائے گا. بما صبروا، اس لیے کہ ان بیچاروں نے بہت صبر کیا ہے. 2 پیسے کا آدمی نہیں ہوگا اور ان کی گالی سنے گا تو کتنا صبر ہے. صبروا علی طاعت اللہ، صبروا علی المصیبت، اور صبر کیا ہے مصیبت پر، صبر کیا ہے عبادت پر، صبر کیا ہے معصیت سے، صبر کیا ہے لذات سے. انہوں نے 4 اماموں کو جمع کیا. کتنے اماموں کو؟ 4 امام، صبر کے 4 امام. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا، اور پیش کیا جائیں گے ان کو، فیہا جنت میں، تحیّتاً مبارکباد، وسلاماً اور سلام. پیش کیا جائے گا ان کو فیہا جنت میں، تحیّتاً ہدیہ، جیسے آپ کو بتایا تھا تحیہ کے معنی تحفہ، وسلاماً اور سلام، سلام اللہ، سلام الملائکہ، سلام بعضهم علی بعض، تینوں قسم سلام. یا تحیۃ و سلامن ایک ہے، اگر ایک ہو تو پھر تو ایک ہے، اور اگر الگ ہو تو پھر تحیۃ و سلامن کا فرق آپ کو بتایا. یا تحیۃ کے معنی مبارکباد اور سلامن کے معنی سلام، اور یا تحیۃ کے معنی تحفہ، اور یہ سے زیادہ اچھا ہے اس لیے کہ تحیت تحفہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یلقون بالتشدید والتخفیف مع فتح الياء، یلقون فیہا اے فی الغرفۃ، اعلی مواضع الجنت ہے غرفہ، من یاقوتۃ حمراء، من زبرجد خضراء، اور آگے من درۃ بیضاء، لیس فیہا فسم ولا قسم، اس کے اندر نہ ٹوٹنا ہے نہ اس کے اندر توڑنا ہے. وسلاماً، اور سلام پیش کیا جائے گا. من الملائکۃ مصنف نے کہا، اور آپ کو بتایا کہ من الملائکہ کے علاوہ بھی ہے من اللہ تبارک و تعالی. سلام قولا من رب الرحیم، اور بعض پر سلام کریں گے. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، یعنی یہ بڑی پیاری جگہ ہے لیکن اگر وہاں سے چھٹی ہو گئی تو چلے جاؤ، نہیں. خالدین فیہا، جنت میں غرفات میں ہمیشہ رہیں گے. اور حسنت مستقرا و مقاما، بہترین ہے یہ جنت یا غرفہ، مستقرا قرار کی جگہ، ہمیشہ رہنے کی جگہ. جیسے وہاں مستقرا کا مطلب ہمیشہ رہنے کی جگہ ایک توجہ، تو یہاں بھی مستقرا ہمیشہ رہنے کی جگہ، اور یہی بہتر ہے. ومقاما، اور ٹھکانہ، المستقر ہمیشہ رہنے کی جگہ، مقاما ٹھکانہ، موضع اقامت لہم، یہ اقامت کی جگہ ہے ان کے لیے. اور اولئک وما بعدہ، یہ خبر ہے عباد الرحمن کے لیے. عباد الرحمن نے لمبا سفر کیا
تیسرے عباد الرحمن کے لیے لمبی مبتدا آئی اور اس کے بعد خبر آئی آخر میں اولئک یجزون الغرفۃ. قل آپ کہہ دیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورت مکی ہے تو مکی سورت کا خلاصہ ہے انذار، کہ اگر تم بشارت پر نہیں آتے ہو تو انذار سن لو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے کہہ دے ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، تمہاری پرواہ اللہ تعالیٰ نہیں رکھتے. یعبأ یکترث بکم لا یبالی بکم لا یعتد بکم، تمہاری کوئی پرواہ نہیں رکھتے. لولا دعاؤکم، ما قبل کے ساتھ جو ہم نے تمام آیات کو دعوت و تبلیغ کی آیات بنایا تو اس کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی اگرچہ مفسرین نے نہیں کیا ہے اس کی مناسب ترجمہ کر لیں. ما یعبأ بکم ربی، اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تم رہو یا نہ رہو، زندہ ہو یا مردہ. لولا دعاؤکم، اگر تم دعوت کا کام نہیں کرتے، اگر دعوت کا کام نہیں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، تم رہو یا نہ رہو. لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یعمکم بعذاب، یہ اس کی تشریح ہو جائے گی جو حدیث ہے. چلو یہ تو ہمارا ترجمہ ہے، دوسرے حضرات نے جو ترجمے کیے ہیں وہ سنو. ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، یہ مشکل آئی تھی، لوگوں نے اس کو مشکل بنایا، حالانکہ اس کا ترجمہ بہت واضح تھا. لولا دعاؤکم، اس کا ایک ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو ایک معنی یہ ہے کہ دعا سے مراد عبادت ہے، اس لیے کہ عبادت کی اصل دعا ہے، دعا مخ العبادات ہے، تو ذکر ہے دعا مراد عبادت. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو عبادت سے اعراض کرتے ہیں، عبادت سے مراد دعا ہے، اس لیے کہ ما قبل میں دعا کا ذکر ہے. تو دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ آیت مترادف ہو جائے گی اس آیت کے ساتھ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان جنات کو میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت نہ ہوتی اللہ تعالیٰ کی عبادت تو انسانوں کو پیدا ہی نہ کرتا. مخلوق پیدا ہوئی ہے عبادت کے لیے، وہ عبادت کرے یا نہ کرے وہ الگ بات ہے. تو معنی یہ ہے لولا دعاؤکم، اگر تمہاری عبادت نہ ہوتی، اگر تم عبادت نہ کرتے تو ما یعبأ بکم ربی، پھر تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کیا پرواہی، تم کو پیدا ہی نہ کرتے یا تم کو ہلاک کرتے. تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تیسرا ترجمہ یہ ہے لولا دعاؤکم اللہ فی الحاجات فما یعبأ بکم، لولا دعاؤکم فی اللہ للہ فی الحاجات، اگر تم اپنی حاجات میں اللہ کو نہ پکارتے اور ان سے بعض دعاؤں کو نہ مانتے اے کفار، تو ما یعبأ بکم، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، لأہلککم، تم کو ہلاک کرتا. لیکن کبھی کبھی تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہو، بڑی بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو
چھوٹی چیزیں غیر اللہ سے مانگتے ہو. اور اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین بن جاتے ہو. اگرچہ فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون بن جاتے ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو بچایا. چوتھا معنی یہ ہوگا لولا دعاؤکم ما فما یعبئکم بکم. لولا دعاؤکم الآلہۃ، پہلے بتایا لولا دعاؤکم اللہ فی الحاجات، اب اس کے بالعکس لولا دعاؤکم الآلہۃ، اگر تم غیر اللہ کی عبادت نہ کرتے تو فما یعبأ بکم یعنی لما عذبکم، اللہ تعالیٰ تمہاری پرواہ نہ رکھتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوتی. لما عذبکم، تم کو عذاب نہ دیتا، لیکن تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو اس لیے کہ عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ 4 معنی ہو گئے. اور بھی بہت سارے معنی ہیں مفسرین نے لکھے ہیں، لیکن بس ہمارے اور آپ کمزور لوگوں کے لیے یہ 4 کافی ہے. لولا دعاؤکم ایاہ فی الشدائد، اگر تم مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ کو نہ پکارتے تو تم کو مٹاتے، لیکن اس لیے تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مدت کے لیے رکھا ہے. فیکشفھا، پھر اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہٹا دیتے ہیں. تو کبھی کبھی بڑی مصیبت تم پر آتی ہے، تم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو، خاکساری آ گئی تو اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے تم کو بچایا. ولولا دعاؤکم اللہ لأہلککم فی القحط، قحط میں تم کو ہلاک کرتا. لولا دعاؤکم اللہ فی البحر لأغرقکم فی البحر، تم کو غرق کرتا بحر میں، لیکن تم دعا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو وقتی طور پر بچاتے ہیں. تو 4 میں سے اس کو مصنف نے اختیار فرمایا. فقد کذبتم، بس بتحقیق فکیف یعبأ بکم، اب اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے تمہاری حفاظت کیسے کرے گا، تمہاری پرواہ کیسے رکھے گا ہمیشہ کے لیے. اس لیے کہ کذبتم، تم نے تکذیب کی رسول اور قرآن کی، تو دنیا میں اور یا آخرت میں. فسوف یکون لزاما، تو عن قریب عذاب تمہارے ساتھ چمٹ جائے گا، اس لیے کہ تم وقتی طور پر تو اللہ کی عبادت کرتے ہو، ہمیشہ نہیں کرتے ہو تو عذاب تمہارے ساتھ لازم ہو جائے گا. ملازما لکم فی الآخرۃ بعد ما یحل بکم فی الدنیا، اس کے بعد کہ دنیا میں بھی تم پر عذاب آیا، وقتی طور پر عذاب دفع ہوا پھر عذاب آ گیا. فقتل منهم یوم بدر 70 قتل ہوئی. اور لولا کا جواب اس پر ماقبل دال ہے، یعنی لولا کے جواب میں کوفیین بصرین کا اختلاف ہے. کوفیین کہتے ہیں کہ لولا کا جواب لولا پر مقدم ہو سکتا ہے، تو ما یعبأ بکم یہ جواب ہے، اور بصرین کہتے ہیں مقدم نہیں ہو سکتا. تو ان کے نزدیک لولا دعاؤکم فما یعبأ بکم وہ جواب مقدر ہوگا اور ما قبل دال علی الجواب ہوگا.